اور جو تیرے دشمن ہیں اے اللہ میرا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، جاتا ہوں صرف اس لیے کہ اے اللہ انہیں تیری ذات کی طرف بلاؤں اور دعوت دوں، اس کے سوا ان کے ساتھ میرا بیٹھنا نہیں ہے۔ یہ روزانہ اقرار کہاں ہوتا ہے؟ دعائے قنوت میں۔ تو یہ سب وعدے ہیں، تو اگر اس وعدے کی پاسداری ہم نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، ان العہد کان مسئولا، یہ جو تمہارا وعدہ ہے وہ تم سے پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ پاک کے ساتھ بھی ایک ہم نے وعدہ کیا ہے نا، اس وعدے کا نباہ کرو۔ یہ ہماری ضرورت ہے کہ روزانہ ہم نماز میں جب کھڑے ہوں تو ہم سوچیں کہ اللہ پاک کا جو وعدہ ہے اس وعدے کے نباہ کے لیے میں کھڑا ہو رہا ہوں، تو تب تو پھر نماز میں دھیان جمے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو کس کے لیے؟ میری یاد کے لیے، تاکہ تمہارے دلوں میں میری یاد بیٹھے، میری یاد کے لیے۔ تو یہاں تو صورتحال یہ کہ شروع سے لے کر آخر تک نماز میں ایک بار بھی اللہ کی یاد آئی ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہوا، تو نماز کیسے بنے گی؟ اس لیے آج یہ درخواست کرتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل اس نیت سے پڑھیں کہ آج میں شروع سے لے کر آخر تک اس نماز میں اللہ کے سوا کا خیال نہیں آنے دوں گا۔ مشق کریں اس کی۔ اگر یہ کر لیا اور ہماری نمازیں اچھی ہو گئیں، نماز بن گئی، سارا دین بن جائے گا۔ یہ نماز بڑی بنیاد ہے، اس لیے کہ اللہ کی یاد دل میں آ گئی، جو نماز کا مقصد اور غرض ہے، تو سارے دین پر چلنا آسان ہے۔ نماز بڑی بنیاد ہے، اسی لیے کسی حال میں اس کو معاف نہیں کیا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن نماز وہ ہو جو نماز بنی ہوئی ہو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز گناہوں سے روکتی ہے، بے حیائیوں سے روکتی ہے، ناشائستہ باتوں سے روکتی ہے، نامناسب باتوں سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے۔ ہمیں ہماری نماز نہیں روکتی، کیوں نہیں روکتی؟ ڈاکٹر بتا رہا ہے یہ دوا تم استعمال کرو، اس میں یہ بیماری اس بیماری کا علاج ہے، ہم تو ایک عرصے سے استعمال کر رہے ہیں، شفا نہیں ہو پا رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ یا تو دوا جعلی ہو گئی ہے، یا بد پریزی ہو گئی ہے، کہیں تو مسئلہ ہے۔ ہمارا بدن اسے کیوں نہیں قبول کر رہا؟ بالکل اسی طرح سے ہماری روح بیمار ہے، اس روح میں بیماریاں کیا ہیں؟ اللہ پاک کی محبت نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، یہ بیماری ہے روح کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس دل میں نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ آخرت کا ڈر نہیں ہے، یہ بیماری ہے، یہ روح بیمار ہے۔ اس کا حل کیا بتایا؟ نماز۔ یہ جسم گناہوں کا عادی ہے، یہ بیماری ہے۔ اسے بد نظری کرنے کو جی چاہتا ہے، یہ اس کی بیماری ہے۔ یہ کان غلط استعمال کرنے کو جی چاہتا ہے، یہ اندر کی بیماری ہے۔ اس کا حل کیا بتایا؟ نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں ناشائستہ اور برائیوں سے اور گناہوں سے روکے گی۔ تو جب نہیں روک رہی ہے تو پتہ چلا کہ نماز میں تو وہ جان ہے، لیکن ہم سے وہ نماز بنی نہیں ہے جس نماز سے قوت پیدا ہوتی ہے، ایمانی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ وہ نماز آئی نہیں ہے جو نماز ہمیں گناہوں سے روک سکے۔ اس نماز پر محنت کرو۔ تو جن لوگوں کی زندگیوں میں اللہ پاک کا ڈر ہوتا ہے اور اللہ پاک سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، وہ نمازوں پر محنت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے جو ہم نے عہد کیا ہے کہ اللہ میں تجھے اپنا رب، تجھے اپنا مسجود، تجھے اپنا معبود مانوں گا، اور اس کا اظہار ہم روزانہ نماز میں کرتے ہیں، تو نماز میں اس دھیان کو برقرار رکھا کرو، نماز پر محنت فرمائیے۔ میں بھی محنت کروں، آپ بھی محنت کریں، ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم نماز پر محنت کریں، توجہ دیں اپنی نمازوں پر۔ وضو اچھی طرح کریں، وضو میں جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کا ازالہ کرو۔ وضو ٹھیک نہیں ہوگا، نماز میں خرابی آئے گی، نماز میں خرابی آئے گی، گناہوں سے نہیں بچ سکو گے۔ تو نماز بہت بڑی بنیاد ہے جو آپ کو اللہ پاک کی فرما برداری پر آمادہ کرے گی۔ اور یہ ادنا سا ادنا ایمان جو انسان کو نماز پر کھڑا کرے، اگر یہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے تو سمجھو کہ اس کے ایمان کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اتنا ایمان بھی نہیں ہے جو رات کو فجر کی نماز کے لیے صبح سے آمادہ کرے، اتنا ایمان بھی نہیں ہے۔
اتنا ایمان بھی نہیں ہے کہ رات کو اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اسے تیار کرے، چلو اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ کتنا سعادت مند انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ پاک رات کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے۔ اسے خوش ہونا چاہیے کہ یا اللہ بڑا کرم ہے، بڑا شکر ہے، تو نے مجھے اپنے دربار پہ بلایا ہے، تو مجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، تو مجھ سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہے، تو مجھ سے سرگوشیاں کرنا چاہتا ہے، میں آیا ہوں اللہ آپ کے دربار میں۔ آواز لگ رہی ہے، کوئی ہے سوال کرنے والا، آپ کہیں یا اللہ میں سوالی آیا ہوں۔ ہے کوئی استغفار کرنے والا، آپ کہیں یا اللہ میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہے کوئی بخشش چاہنے والا، آپ کہیں یا اللہ میں بخشش چاہنے کے لیے آیا ہوں۔ ہے کوئی روزی کا طلب کرنے والا، آپ یہ کہیں کہ یا اللہ میں آیا ہوں۔ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے، رات کو تہجد میں جب اٹھتے تو ان کی زبان سے یہ لفظ نکلنا شروع ہو گیا اور لوگ سن رہے، کہتے ہیں میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ تو کسی نے کہا یہ کیا آپ بول رہے ہیں، یہ میں تو اچھا نہیں ہے۔ کہا تمہیں نہیں اندازہ، اللہ پاک کی صدا، اللہ کی آواز مجھے آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ یہ آواز آ رہی ہے کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا، تو میں کہتا ہوں ہاں میں ہوں۔ کوئی ہے معافی مانگنے والا، تو میں کہتا ہوں میں ہوں۔ کوئی ہے بخشش چاہنے والا، تو میں کہتا ہوں میں ہوں۔ تو میں محتاج ہوں اللہ کا، قدم قدم پر اللہ کا محتاج ہوں۔ تو اس لیے ہم نے اللہ پاک سے ایک عہد کیا ہے کہ اللہ ہم تجھے معبود، مسجود، تجھے رب مانیں گے اور تیری بندگی کریں گے اور تجھ سے مدد مانگیں گے۔ تو یہ نمازوں کے اندر بار بار اس عہد کو دہرایا گیا ہے۔ عرض کیا کہ اذان میں، اقامت میں، پھر اسی طرح سے ثنا میں، پھر سورۃ الفاتحہ میں، پھر رکوع میں، پھر سجدے میں، پھر تحیات میں بار بار اس عہد کو دہرایا گیا ہے۔ تو اس لیے اس عہد کو سوچا کریں کہ ہمیں کسی رب کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمیں کسی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں کا حساب دینا ہے، ہم نے اپنے کانوں کا حساب دینا ہے، ہم نے اپنی زبانوں کا حساب دینا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے، ہم نے اپنے پاؤں سے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے، ایک ایک عضو کا حساب دینا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔